يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حسن سند کے ساتھ ایک حدیث ذکر کی ہے، اور یہی حدیث امام احمد بن حنبل کے معاصر امام احمد بن سعید المروزی نے اپنی مسند میں سیدنا ابو بکر کی ان احادیث میں جو ان سے سیدنا علی نے نقل کی ہے انہوں نے ذکر کی ہے، اور اسی طرح یہ حدیث اور بھی کئی مقامات پر موجود ہے، بلکہ سیدنا علی کا ایک قول ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کنت اذا سمعت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعنی اللہ بما شاء، فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی کریم اسلام کی کوئی بات سنتا تھا تو اس سے مجھے فائدہ ضرور ہوتا تھا، جب بھی ہر بات میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بات سنی تو اللہ نے مجھے اس کے ذریعے فائدہ ضرور دیا۔ تو یہاں سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے والوں، اللہ رسول کی باتیں سننے والوں، اگر مومن ہو تو آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، ذہن بنا کے سنو کہ ہمیں فائدہ حاصل کرنا ہے، اور فرمایا کہ اگر فائدہ حاصل نہیں ہوتا، خطبے کی صورت میں، تقریر کی صورت میں سنتے رہتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، تو اس فائدے کے نہ ہونے کو کوئی چھوٹی برائی نہیں، بڑی حماقت جانے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ علم یسمعھا، جنہیں یہ دین کی باتیں سننے کے بعد فائدہ نہیں ہوتا، جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ یہ جو لوگ ہیں نا، اللہ فرماتے وبشرہ بعذاب علیم، حبیب ایسے لوگوں کو سخت دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں جنہیں یہ دین کی باتیں یا قرآن حکیم کی باتیں سننے کے بعد فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں مجھ سے آپ سے تقاضا کرتی ہیں کہ آج جو ہم بیٹھے ہیں، جب ایسے بھی جب ہمیں قرآن و سنت سننے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قرآن و سنت میں پھر یہ بھی بتایا گیا کہ فائدہ کیسے اٹھائیں۔ فرمایا کہ فائدہ ایسے اٹھائیں جیسے صحابہ کرام نے اٹھایا۔ ابھی جیسے مجھ سے پہلے آپ نے ایک آیت بار بار سنی، ہدایت والے تب ہوگے جب ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ یقین جانیے جب وہ قرآن و سنت کو ان لوگوں نے پڑھا، سمجھا، اتنی محبت قرآن کی، اتنی محبت حدیث کی، اتنی قدر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ مذاق میں بھی نبی کریم اسلام کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ اگر کھیل اور کود کا میدان ہوتا نا، یہ دین سے فائدہ اٹھانے والے، یہ قرآن و سنت کے قدردان ہو کہ کھیل اور کود کے میدان میں بھی محمد کریم علیہ السلام کا سامنا نہیں کرتے تھے۔ آپ کی ذات اور بات کو ان لوگوں نے ایسے سمجھا۔ آپ پڑھیے صحیح بخاری کتاب الجہاد باب التحریض علی الرمی، یہاں سے حدیث ہے کہ ایک دن نبی کریم اسلام کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام جہاد کی ٹریننگ لے رہے تھے۔ ایک جہاد کا کھیل تھا، ایسے سمجھے 10-15 اس طرف ہے، 10-15 اس طرف ہے، وہ ٹریننگ لے رہے ہیں، جہاد سیکھ رہے ہیں۔ صحابہ رسول فرماتے تھے میں نبی کریم اسلام جو باہر سے آئے آپ بڑے خوش ہوئے، ان کے ان اقدامات کو سراہا، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک طبقے کے ساتھی بن گئے۔ اور فرمایا یہ اچھا کھیل ہے، یہ بہترین ٹریننگ ہے، ذرا میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کر دیتا ہوں۔ تو ایک طرف سے ایک طبقے کے ساتھ نبی کریم اسلام بھی شامل ہو گئے۔
جیسے نبی کریم علیہ السلام شامل ہوئے تو سامنے جو فریق مخالف تھا وہ پیچھے ہٹ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کا رسول ہم تو نہیں لڑیں گے, ہم تو کھیل نہیں کھیلیں گے, اس ٹریننگ میں ہم تو حصہ نہیں لیں گے. آج فرمایا کہ آخر کیوں؟ کہتے اللہ کا رسول کیف نرمی وانت منہم, ہم ان کی طرف تیر پھینکے تو کیسے پھینکے, آپ تو سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. گویا وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تو آپ کی ایسی محبت ہے, ہم نے آپ کی تعلیم کو اپنے سینے میں ایسے سجایا گیا کہ آپ اس قطار میں کھڑے ہوں ہم وہاں تیر بھی نہیں پھینک سکتے. یہ قدر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فائدہ ہے. اور یقین جانیں کہ اس طرح اور اگر آگے جائے صحابہ کرام کی محبت, نبی کریم علیہ السلام سے تو ایسی محبت ایسی محبت ایسی محبت, جس کسی کو نبی کریم علیہ السلام کے قریب دیکھتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے. بڑھئے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد کے اندر باب فضل الخدمہ, سیدنا انس بن مالک فرمایا کرتے تھے میری عمر چھوٹی تھی اور ایک دوسرے صحابی سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کان اکبر منی, وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے. تو مدینہ کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی بڑے خوبصورت تھے, چٹے گورے جسم کے مالک تھے اور اپنے قبیلے کے ایک سرپرست سے ذمہ دار تھے اور بہت بڑے زمیندار تھے. ابھی بھی جب ہم دور حاضر کی کتابیں پڑھتے ہیں تو عرب میں ابھی بھی ایسی زمینیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بجلی خاندان کی سیدنا جریر بن عبداللہ کی طرف منسوب ہے. ایک بڑی اہمیت والا, حیثیت والا, عزت والا, خوبصورت بندہ, عمر میں بھی بڑا. لیکن انس بن مالک جو ان سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں اور یتیم تھے, بچپنے میں یتیم تھے, غربت کی زندگی. لیکن فرماتے ہیں کہ جب مجھے جریر دیکھا کرتے تھے نا وہ میری بڑی خدمت کرتے اور بڑے تواضع سے پیش آتے. کہتے ایک دن میں نے پوچھ ہی دیا جریر کیا بات ہے, میں تو زیادہ سا بندہ, غریب بندہ, اور میں تو چھوٹا سا بندہ, آپ کے ساتھ قدامت شخصیت, میری خدمت کے لیے میری محبت کے لیے اتنی عاجزی انکساری. تو آگے سے جریر بن عبداللہ نے جواب دیا انس صرف آپ ہی نہیں, وہ جتنے انصار صحابہ ہیں نا وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے. میں نے تہیہ کر دیا ہے کہ زندگی ان سے محبت کرتے گزاروں گا. جہاں کہیں مجھے کوئی صحابی اور انصاری صحابی نظر آتا ہے الا اکرم تو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. یہ پایا تھا ایسی نبی کریم علیہ السلام سے محبت جو آپ سے جڑتے گئے ان سے جو محبت. یہ غلط مثال ہے, ہم آگے جائیں تو ان کپڑوں سے, ان برتنوں سے, ان جوتوں سے, ان چیزوں سے بھی پیار تھا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. گناہوں سے, نافرمانیوں سے, اللہ کو ناراض کرنے والے امور سے ایسے اپنے آپ کو بچایا کہ آپ سے بخاری پڑھیں, کتاب الجہاد پڑھیں. بابا یقول الرجل اذا رجع من الغزو, یہ مذہب حدیث لائے کیسے, یہ ہے دین سیکھنا, یہ ہے قرآن و سنت سے فائدہ پانا. کہ صحابی رسول فرماتے سینا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جب خیبر سے صحابہ کرام لوٹ رہے تھے تو نبی کریم السلام بھی ساتھ تھے. آپ جس سواری پر سوار تھے تو آپ کی اہلیہ سیدہ صفیہ وہ بھی سوار تھے. چل رہے تھے, نبی کریم السلام کی سواری کا پاؤں ذرا پھسل گیا, نبی کریم السلام اپنی سواری سے گر گئے اور آپ کی اہلیہ بھی گر گئی. صحابہ کرام کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک سانحہ تھا, رسول اللہ سواری سے گر گئے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام نے دیکھا وہ سارے رسول اللہ کی طرف دوڑے. اس دوڑ میں سب سے پہلے جو نمایاں نظر آ رہے تھے وہ سیدنا ابو طلحہ سب سے آگے وہ نبی کریم السلام کے قریب رہے. اللہ کے رسول تکلیف تو نہیں ہوئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طلحہ مجھے چھوڑیے, میری اہلیہ کو دیکھیے صفیہ کو کہ انہیں تو چوٹ نہیں لگی. صحابہ رسول نے ایسے نظر اٹھا کے جو صفیہ کی طرف دیکھا, ایمان, اتنی آنکھوں کی حفاظت تھی, اتنی قرآن و سنت کی قدردانی تھی کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ دیکھنے کی دیر تھی, اپنی چادر اپنے منہ پر ڈال دی کہ ان آنکھوں سے صفیہ کو دیکھتا نہ رہا.
یہ آنکھوں کی کیا بات ہے؟ اللہ فرماتے کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل ایمان سے پر تھے، رب نے لکھ لیا ان کے دلوں میں ایمان۔ فرمایا یہ ہے پانا قیامت کی صبح تک۔ آپ تو کراچی کے شہر کے رہنے والے، روشنیوں کا شہر ہے، باقی تو ہر چیزیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، عمارتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو سب سے بڑی پانے والی دولت ہے جس کو کراچی سے لے کے انگلستان تک ہر ایک کو ضرورت ہے، وہ یہ ایمان ہے۔ فرمایا کہ ایمان کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ سنن ترمذی پڑھے، ابواب السیر پڑھے، باب ما جاء فی الغلول پڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، جو پکا چھکا مومن ہوگا نا وہی جنت جائے گا، جہنم سے وہی لوگ بچ پائیں گے جنہوں نے اپنی ذات سے اس فانی دنیا میں ایمان پیدا کیا، تعلق پیدا کیا، ان مجلسوں سے اللہ کی محبت حاصل کی، نبی رحمت کی محبت حاصل کی۔ لیکن ان ساری باتوں کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیسے باتیں آئیں؟ یہ تو جلسے ہم سنتے رہتے ہیں، ہم تو ڈس سے مس نہیں ہوتے، ہر محلے میں مسجد ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، ہر موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ یاد رکھیے بزرگو، ایک بات آج ذکر کروں آپ کو سامنے، میرے لیے بھی اہم ہے، آپ کے لیے بھی اہم ہے۔ دین نے ایک نقطہ، ایک درس، ایک چیز سکھائی ہے، جب تک وہ نہیں سیکھیں گے، جب تک اس کی اہمیت نہیں سیکھیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے، وہ عمل نہیں کریں گے، یقین جانیے کبھی ہم سدھریں گے نہیں، کبھی تعلق باللہ قائم نہیں ہوگا، کبھی ایمانی اضافہ نہیں ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اہم چیز آج کے جلسے کے لیے کیا، میں تو یہ کہوں گا پورے قرآن کا نقطہ یہی ہے۔ نبی کریم اسلام کی 23 سالہ نبوت کی دعوت کا نقطہ یہ ہے۔ انبیاء کی اتنی ساری جماعت کی دعوت کا نقطہ یہ ہے۔ ابھی کل قیامت تک قرآن و سنت سے نفع ان کو نصیب ہونا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، جن کے اندر یہ چیز نہیں، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہو، ان کو کبھی خیر نصیب نہیں ہونا۔ وہ چیز کون سی ہے؟ فرمایا توبہ۔ توبہ تو کرو۔ جلسے میں آئے، بیٹھے، ساری دین کی باتیں سنی، جتنے گناہگاری والے ذہن لے کے آئے تھے چلے گئے، وہی گناہوں والا ذہن، تو کیا ہوا فائدہ؟ کیا ہوا سننے کا فائدہ؟ توبہ نہ کی تو نبی کریم اسلام کا خطبہ سننے والوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کیسے خطیب تھے؟ آپ پڑھے سنن ابن ماجہ، ابواب اقامت الصلاۃ، باب ما جاء فی بدء شأن المنبر۔ نبی کریم اسلام خطبے کے لیے کھجی کا جو تنا اٹھایا کرتے تھے، ایک دن اس کو چھوڑ دیا، دور رکھ دیا، خطبہ شروع کر دیا۔ دنیا نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں رونا اور رونا بھی کیسا، اونٹ کے چلانے جیسی آواز، اونٹ بازار میں چلائے لوگ اکٹھے ہو جائے، پرانے دور کی چھوٹی سی مسجد، اونٹ کے چلانے جیسی آواز، بیل کے چلانے جیسی آوازیں۔ سوچیں تو صحیح کہ عالم کیسا ہوگا۔ لیکن بعد میں پتا چلا کوئی صحابی نہیں رویا، یہ رویا تو کھجور کا تنا رویا تھا۔ اور کیوں رویا تھا؟ کہ یہ رسول اللہ سے دور ہو گیا۔ لیکن اتنے بڑے خطیب سے سننے والے کچھ بدبخت ایسے بھی تھے، فرمایا ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى۔ آتے تھے، بیٹھتے تھے، بیٹھ کے سن کے چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی جائیں گے جہنم میں۔ کیوں؟ مولا کریم فرمایا سننے کے بعد توبہ نہیں کی، نمازی نہیں بنے، دیندار نہیں بنے۔ کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ فرمایا یہ وہ بدبخت جو خود بھی برباد ہوا، اس کی بیوی بھی برباد ہوئی، دونوں جہنمی بنے۔ ہیں بھی مکہ والے، ہیں بھی مکہ کے عربی بولنے والے، عربی سننے والے، بڑے بڑے رسا میں سرداروں میں شامل ہونے والے۔ تباہی کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ خرابی ہے؟ خرابی یہاں پہ سنا صحیح تو بنے گی، تو توبہ بڑی اہم بات ہے، ہم کرتے ہی نہیں۔ کئی جلسے ہو گئے، میں تو چھوٹا تھا مولوی ہوں، مجھ جیسے مولوی تو جگہ جگہ پہ چھوٹی موٹی مسجدوں میں، وہ بڑے بڑے اللہ میں
جو بڑے بڑے فہامے، بڑی بڑی کبار شخصیات ایسے کہے کہ امت کے ائمہ، ہم خطبے سنتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتے. توبہ. جو ساتھی دور سے کھڑے میں ان کو دعوت دوں گا اندر آ جاؤ یار. آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی نہیں ہے؟ صحیح بخاری میں کتاب الدعوات میں باب فضل ذکر میں بڑی حدیث ہے، اور حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب لوگ دین کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں اللہ پاک فرشتوں کو فرماتے ہیں فرشتوں فاشہدکم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم، جو اس مجلس میں آیا میں نے سب کو معاف کیا. عزیز بات ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم اسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے آگاہی دی. فرشتے کہتے ہیں مولا ان میں ایک تو ایسا بندہ بھی ہے وہ دین سننے نہیں آیا، تو ایسے ہی اپنے کام سے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے سنو یہ وہ مجلس ہے کہ یہاں کوئی بدبخت نہیں، جو جس کام سے آیا بیٹھا میں نے سب کو معاف کیا. جو ساتھی دور بیٹھے وہ دور کھڑے بیٹھ جائیں. این ممکن ہے کہ یہ مجلس آپ کے 10 20 30 40 سال گناہ معاف کروا دے. یار یہ محمد کی بات ہے، مذاق نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا توبہ. اب توبہ کے لیے 4 باتیں ذکر کرتا ہوں سب کے لیے. ہمیں اول تو پہلی بات کہ توبہ کہتے کسے کہ آج امت کو کون سمجھائے کہ ناک پہ ہاتھ رکھنا توبہ نہیں ہے. آج اس کو سمجھائیں تو کیسے سمجھائیں کہ کان کو پکڑنا توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ بڑی تفسیر تبری سورہ تحریم کی جو دوسرے رکوع کو آیا یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دن کسی نے پوچھا سیدنا عمر بن خطاب سے عمر ذرا آپ تو بتائیے توبہ کیا ہے؟ یہ توبۃ نصوحا جو اللہ نے بندے کو کہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اور سیدنا عمر جواب دیتے ہیں امت کو سب سے بڑے عالم کہ بخاری پڑھے کتاب رؤیا پڑھے باب لبن پڑھے دودھ کا بیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دودھ پیش کیا گیا. آپ فرماتے میں نے پیا جو بچہ میں نے عمر کو دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تعبیر یہ ہے کہ دودھ سے مراد علم ہے. آپ نے بتایا امت میں سب سے بڑا عالم. آج ان سے پوچھا گیا کہ یہ توبہ یہ کہتے کسے ہے؟ توبۃ نصوحا. آج فرمایا توبہ یہ ہے ان یتوب الرجل من العمل السیئ ثم لا يعود الیہ، کہ بندہ کسی گناہ کو چھوڑنے کا پکا پختہ ارادہ بنا لے ایسا کہ ثم لا يعود الیہ، پوری زندگی مڑ کے بھی نہ دیکھے. یہ توبہ ہے، اسے توبہ کہتے ہیں. قرآن کہتا توبۃ نصوحا. ہمارے کچھ مولویوں نے مشہور کیا وہ نصوحا ایک بندہ تھا وہ قبروں کو کھود کے کفن نکالا کرتا تھا، وہ والی توبہ نہیں بھائی، یہ جھوٹ ہے. لفظ نصوحا کی یہ مراد نہیں ہے. امام سبحانی کی آپ المفردات پڑھیں تو جب لفظ نصوحا اور قصے پر گفتگو کرتے کہتے ہیں اس کی معنی خالص. عرب کے زمانے میں جو شہد خالص ہوا کرتی تھی اس شہد کو کیا کہا کرتے تھے اللہ سے خالص شہد. تو یہ جو مالک نے یہاں فرمایا کہ توبہ کرو توبۃ نصوحا، مانا کہ یہ لفظوں والی نہیں، جملوں والی نہیں، یہ ارادہ اور عزم بناؤ کہ اب گناہ نہیں کرنا. ان دینی مجلسوں کا مقصد ہی ہے. جو خطیب علماء خطبہ آتے وہ کیا سناتے؟ یہی سناتے ہیں کہ بھائی گناہوں کو چھوڑو توبہ کرو. اچھا اس سے اگلی بات کہ توبہ اہم کتنی ہے ہم نہیں کرتے. کھپ گئی ہے زندگی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو توبہ ہی نہیں کرتے. یعنی کہ ہم نے اس کو چھوٹا سمجھا ہوا ہے. وہ بلکہ میں ایسے کہوں نمازی بھی نہیں کرتے، قرآن کے قاری بھی نہیں کرتے، مجھ جیسے تو کمزور کچھ مولوی ہوتے وہ بھی نہیں کرتے. آج مسلمانوں کے سماج میں اگر آپ غور سے دیکھیں گے آپ کو نمازی مل جائیں گے، حاجی مل جائیں گے، ذاکر مل جائیں گے، شاکر مل جائیں گے، صابر مل جائیں گے، نیکیوں کے کام کرنے والے مل جائیں گے، لیکن توبہ کرنے والے کم بندے ملیں گے. یعنی کہ ہم توبہ کو کم سمجھتے ہیں. لیکن قرآن و سنت نے جو توبہ کا تذکرہ کیا نا، یقین جانیے دلائل کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے توبہ کرنا انتہائی ضروری ہے. اگر آپ انبیاء کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو ان کا نقش قدم یہ ہے کہ آپ سے، حالانکہ وہ تو گناہوں سے معصوم تھے لیکن ان کی زندگیاں صلحاء نیک صالح شہداء ان کی زندگیاں، کامیاب لوگوں کی زندگیاں، کامران لوگوں کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ یہ جو آپ نے توبہ کا بھی تذکرہ سنا نا یہ کامیابی کے لیے انتہائی اہم شرط ہے.
غلطی پہ غلطی کیے جانا، گناہ پہ گناہ کیے جانا، نافرمانی پہ نافرمانی کیے جانا. ظہر نہیں پڑی تو عصر بھی نہیں پڑے گا، عصر نہیں پڑی تو مغرب بھی نہیں پڑے گا، اس مہینے میں بھی نہیں پڑی، اگلے مہینے میں بھی نہیں پڑی، پچھلا سال بھی گناہوں میں، یہ سال بھی گناہوں میں. پر میں کہ یہ جو گناہوں کا اصرار ہے، یہ جو گناہوں کا دوام ہے، یہ جو اللہ کے در کی طرف رجوع نہیں ہے، یہ بہت بڑی حماقت ہے. یہ جو سب سے بڑے زمین پر علم والے، فضل والے، سوجھ بوجھ والے لوگ آئے، یقین جانیے ان کی زندگی تو بڑے، وہ کیسے بار بار اللہ کے در پر رجوع کرتے ہیں، کیسے بار بار توبہ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام سے ایک مرتبہ خطا ہوئی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ایک خطا ہے، گناہ بھی نہیں کہہ سکتے خطا، لیکن اللہ رب العالمین دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں. اگر آپ نبیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تو آئیے ذرا قرآن سے پوچھیے نبیوں کا نقش قدم کیا ہے. ایک خطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر فور توبہ کرتے ہیں. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ذرا قرآن سے سیکھیے، اللہ والوں کا طریقہ سیکھیے، نبیوں کا طریقہ سیکھیے. ایک خطا جو ہوئی فی الفور اللہ کے در پر توبہ کر کے دنیا کو پیغام دیا. ایک بار خطا کر کے دوسری بار خطا کا نہیں سوچا جاتا. ایمان والے وہ ہوتے ہیں، کامیاب کامران وہ ہوتے ہیں جن کو ان زندگیوں میں اللہ کی رحمت محبت نصیب ہونی ہے. اللہ کے محبوب و مقبول بندے بننے ہیں جو دنیا میں جنتی بن جاتے ہیں، جن کی موت بڑی عظیم ہوتی ہے، جن کی قبریں بڑی عظیم ہوتی ہے، جن کی قیامت بڑی عظیم ہوتی ہے. یہ وہ بندے ہوتے ہیں کبھی بھول چوک میں خطا بھی ہو جائے تو اللہ کے در پر گڑ گڑا کر اللہ سے معافیاں مانگ کے توبہ کرتے ہیں. کہ اللہ نے مثال دی کن کی، فرمایا نوح علیہ السلام کی، جن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ لَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال تک تبلیغ کرنے والا نوح. وہ تبلیغ بھی کیسی؟ فرمایا قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، دن کو بھی رب کے دین کی دعوت، رات کو بھی دین کی دعوت. حالات فَنَوَجَّلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. یہ جو 950 سال کا تذکرہ سنتے ہو، یہ جو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے تذکرے سنتے ہو، یہ تبلیغ کوئی ایسے نہیں تھی اللہ کی باتیں سناتے ہو، لوگ اوپر سے پھول ڈالتے ہو، یہ اللہ کے دین کی باتیں کرتے ہو، لوگ مرحبا مرحبا کرتے ہو. نہیں نہیں، اللہ کے نبی بات کرنے لگتے ہیں، قوم والے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، نوح تیری بات نہیں سنیں گے. اللہ کا قرآن فرماتا آتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے چہروں پر چادریں ڈال دیتے ہیں. ہماری نظر نوح علیہ السلام پہ نہ پڑے، ہم پر نوح علیہ السلام پر نہ پڑے. ذرا غور تو کیجیے، ایسے عالم میں اللہ کے دین کی دعوت دینا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، دعوت کی توحید کی کھری اور سچی دعوت دیتے رہے. لیکن ایک موقع ایسا آیا، ایک بار صرف اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے حضور دعا کر دی. وہ کلمات بھی بڑے بہترین، ابنی من اہلی، اللہ میرے بیٹے کو نجات عطا فرما، میرے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا، کیونکہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے اہل میں سے ہے. آگے اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے ہمارے پیارے نبی نوح، ذرا کن تو صحیح، یہ تیرا اہل ضرور ہے لیکن نسبی رشتے میں ہو سکتا ہے، ایمانی رشتے میں نہیں. یا نوح انہ لیس من اہلک، ہمارے نبی نوح یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں. کیوں؟ فرمایا انہ عمل غیر صالح، ہمارے پیارے نوح اس کے عمل اچھے نہیں. آگے صلی اللہ فرمانے فلا تسألنی علیہ لک بہ علم، اس قسم کا سوال ہمارے نبی نوح ہم سے نہ کیا کرے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. ہمارے پیارے نبی نوح اگر آپ نے یہ سوال کیا آپ علم والے نہیں ہوں گے. اب اللہ کا قرآن بتلاتا ہے اتنی عظمتوں والا نبی ہے، اتنے شان و مقام والا نبی ہے. ذرا یہ تو صحیح لمحے بھر کے لیے جب انہیں معلوم ہوا کہ میری اس ادا سے میرا اللہ راضی نہیں، اللہ فرماتے پھر وہ ہمارے سامنے سوال کرتے، اللہ اے میرے
کریم رب اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. ہمارے در پر توبہ کرتے اللہ معاف کرنا، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا. شخصیت کتنی بڑی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب پتہ چل جائے کہ یہ کام اللہ کے در قبول نہیں کیا، وہ پریشان ہو کر اللہ کے در پر گر جاتے ہیں کہ مالک کو ناراض کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بار بار ہتھیار ڈالنے والے ذرا مزید قرآن کو پڑھتے جائیے. کبھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اللہ ذرا اپنا دیدار کرا دے، زیارت کرا. آگے سے رب العالمین نے فرمایا لو نبی نہیں دیکھ سکو گے. اس پہاڑی کی طرف دیکھیے، ہم تجلی ظاہر کرتے ہیں، اگر آپ دیکھتے رہے تو ہم ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ فرماتے جب ہم نے تجلی ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد پہلا سوا، حالانکہ گناہ نہیں کیا تھا، جسے گناہ نہیں کہہ سکتے، جرم نہیں کہہ سکتے، اللہ کی محبت میں اللہ سے سوال کیا، اللہ اپنی زیارت کرا. لیکن جب یہ احساس ہوا کہ یہ میرا سوال درست نہیں تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ فرماتے ہیں جیسے ہوش میں آئے کیا کہتے ہیں تبت الیک، اللہ میں توبہ کرتا ہوں. پھر آگے چلیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا. اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح میرے ابراہیم کو توبہ کرتا ہوا پاؤ گے. اتنے عظیم نبی ہو کر بھی دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی ان کے بیٹے بھی. اللہ ہم تیری در پر توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول فرما. یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن حکیم کو پڑھتے جائیے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. شعیب علیہ السلام بھی کہتے ہیں میں اللہ کے در پر توبہ کرتا ہوں. ذرا دیکھیے داؤد علیہ السلام کو خررا کے عنوانا فرمائے، یہ بھی اللہ کے در پر جھکنے والا، اللہ کے در پر گر گرانے والا، یہ بھی اللہ کے در پر توبہ کرنے والا. فرمایا سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے نعم العبد انہ اواب، کہ وہ بھی توبہ کرنے والے بندے. یہ سارے عظمتوں والے، درجوں والے، رتبوں والے، شان والے انبیاء کی جماعت کے ہر فرد. ذرا آگے چلیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق میں جن کے ساتھ کوئی نہیں، نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ، ان کا اللہ نے مقام یہ رکھا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ورنہ سارے جہانوں سے بہتر میرے یہ نبی ہے، سب سے بہتر ہے، سب سے بڑے فضیلت والے. دل کا رسول فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا ان میں بھی ہم نے درجے رکھے ہیں. لیکن سنو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سنو یہ سب ہم نے درجے رکھے، لیکن سنو محمد کریم علیہ السلام سب کے نبی. ہم سب سے وعدہ لے چکے کہ جب محمد کریم علیہ السلام آ جائے تو آپ کو ایمان لانا ہے، ان کے دین کا داعی بن کے مدد کرنی ہے. یہ جو توبہ بھول گئی ہمیں، کون کرے آج؟ جو خطبے جلسے یہ تقریر سنتے رہتے ہیں. بازار میں چلے جائیے، کس نے توبہ کی ہے جھوٹ سے، کس نے توبہ کی ہے غیبت سے، کس جرم کا نام ہے؟ توبہ ہے ہی نہیں، کرتے ہی نہیں، اور ہم سمجھتے ہی نہیں، ضرورت سمجھتے ہی نہیں. اور ذرا اس طرف آئی انبیاء تو انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فضل التوبہ. آج فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اللہ کے بندو توبہ کرو. وانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور یہاں سے یہ پتا چلا کہ گناہوں کے لیے، توبہ کے لیے گناہ شرط نہیں ہے. گناہ کریں گے تو پھر کریں گے، یہ تو گناہوں سے بات ذات ہے.
دن میں ایک ایک مرتبہ 100 مرتبہ توبہ کرنا یہ چیز کی دلیل ہے. یہ ذہن مت بناؤ کہ غلطی کریں گے پھر گر گرائیں. وہ یقین جانیے ہم میں سے کون ہے پاک، لیکن اس طرف آئیے وہ جن کے گھر کے افراد کو کہا گیا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. جن کے اہل والوں کو اللہ نے پاک بنا دیا، جن کی تطہیر کا اعلان فرما دیا، جن کے اصحاب کے بارے میں کیا كتب في قلوبهم الايمان، ان کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ لیا. جن کے مقتدی اتنے عظیم تھے آپ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں. صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل صحابہ کے اندر باب فضائل صحابہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا مسلمانوں کی فوج سے صرف یہ پوچھا جائے گا کوئی صحابی ہے ان کے بیچ میں، کہا جائے گا کہ ہاں ہے، تو اللہ اس قوم کو اس لیے فتح دے دے گا کہ ایک صحابی اس میں کھڑا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی فوج میں صحابی بھی نہیں ہوگا. پوچھنے والا پوچھے گا کوئی تابعی ہے، پتا چلے گا کہ ہاں تابعی ہے جس نے صحابہ کرام کو دیکھا تھا. اللہ اس کی موجودگی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح دے دیں گے. پر ایک زمانہ ایسا آئے گا صحابی بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی. پوچھا جائے گا کہ صحابہ کرام کے دیکھنے والوں میں سے کوئی ہے اس جماعت میں، کہا جائے گا کہ ہاں ہے. اللہ اس بندے کی موجودگی کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح دے دیں گے. سنن ترمذی پڑھے، ابواب المناقب پڑھے، باب فضل من عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. آپ نے فرمایا جنہوں نے حالت ایمان میں دیکھا اللہ نے پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے. اور یارو یہ مقتدی ہے، یہ جماعتی ہے. امام کا شان کیا ہوگا، امام کتنے عظیم ہوں گے، لیکن اتنی عظمتوں کے باوجود بھی کیا فرماتے ہیں وَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. سنن ترمذی پڑھے، ابواب الدعوات پڑھے، باب ما يقول الرجل اذا قام من مجلسه. یہاں سے حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سن عبداللہ بن عمر فرماتے ایک مرتبہ نہیں ہم نے کئی بار دیکھا، ہم نے کئی بار دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مجلس میں کہا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور. اللہ مجھے بخش فرما، مولا میں تیرے در پر توبہ کرتا ہوں، میرے توبہ قبول فرما. مولا کریم تو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. صحابی فرماتے گننے والے گنتے 100 کی تعداد پوری ہو جاتی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہتے. دن گزر گیا، ہفتے کا، یہ مہینہ گزر گیا، یہ سال گزر گیا، سال گزر گئے، عرصے گزر گئے. ہم وہ یہ چیزیں ہیں جلسوں سے سیکھنے کی جو 7 گناہوں سے پاک ہے. وہ یارو وہ اتنی توبہ کرتی ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ کوئی دو رائے نہیں، ظاہر بات ہے ہم سے رسول اللہ کے راہ سے چھوٹ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ الگ بات ہے کہ مطمئن ہے، وہ شیطان نے صدیوں پہلے کہہ دیا تھا ان کو میں مطمئن کر دوں گا، لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو گمراہ کروں گا. کیسے کروں گا؟ ان کو بڑی بڑی امیدیں دلا کے. حضرت گھبرانے کی بات نہیں، آپ صحیح ہے، آپ صحیح جا رہے ہیں، آپ معاملہ صحیح ہے، وہی اثر ہے ہم سب پر. وگرنہ کہ دیکھو تو صحیح، انبیاء کی زندگی آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے بھی توبہ کو اپنی زندگی میں ضروری جانا، بار بار اپنے اللہ کے حضور معافیاں، گڑ گڑانا، استغفار، اللہ کے در کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس عادت کو اللہ کے نبی بھی ضروری جانتے ہیں. انبیاء کے بعد زمینوں پہ سب سے بڑی بہترین جماعت محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ یقین جانیے زندگیاں پڑھتے ہیں، ان کے معاملات دیکھتے کیسے توبہ کرتے ہیں. وہ صرف ان کے توبوں کے تذکرے ہی نہیں، قرآن فرماتا ہے میں فائدہ مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرو گے تبھی ہدایت والے بنو گے. کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ آپ میں سے ان سے راضی ہوگا جو محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلا. اللہ اگر یہ راستہ کسی سے چھوٹ گیا اس کا کیا ہوگا؟ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي
शिकाक, वो बदबख्त बन गया। ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جن سے ایمان والوں کا راستہ چھوڑ گیا، محمد کریم علیہ السلام کے ساتھیوں کا راستہ چھوڑ گیا، ہم انہیں مجبور نہیں کریں گے، جانے دیں گے، جانے دیں گے، جانے دیں گے، لیکن اس راستے کی اختتام جہنم کی آگ پر ہوگی۔ جو ایمان چاہتے ہیں، کامیابی کامرانی چاہتے ہیں، اصل راستہ چاہتے ہیں، انہیں نہج صحابہ پہ آنا پڑے گا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر آنا پڑے گا۔ ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں کتنی توبہ کرتے تھے۔ ضرورت پڑھیے تو صحیح، صحیح مسلم پڑھیں، کتاب الحدود پڑھیں، باب من اعترف علی نفسہ بالزنا۔ امام صاحب 2 حدیثیں لائے، ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابی آگے کہا اللہ کا رسول مجھ پہ حد نافذ کرے، مجھے پاک کرے۔ اگر تشریح کے طور پر کہوں کہ مقصد اللہ کے رسول مجھے سنسار کریں، کنکر پتھر مار مار کر مجھے رجم کریں۔ نبی علیہ السلام نے ساتھی کو کہا کہ ذرا دیکھیے اس نے شراب تو نہیں پی، وہ نشہ وشہ تو نہیں کیا۔ آگے بڑھنے والا آگے بڑھا، کہا اللہ کے رسول نہیں، یہ تو بالکل صحیح سالم ہے، لیکن آگے سے یہی جملہ تغفر لی یا رسول اللہ، تغفر لی یا رسول اللہ، تغفر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو لے جائیے، ان کو فلاں مقام پر لے جا کے رجم کیجئے۔ لے جایا گیا، جا کے رجم کیا۔ کبھی ان چیزوں پہ غور کیا آپ نے؟ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ کون اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالنا چاہتا ہے؟ یقین جانیے اس واقعے پہ جب دل کے دروازے کھول کے غور کریں گے پتہ چلے گا کہ یہ ایک غلطی کے بعد اس طرح ڈر گئے تھے کہ اب رجم ہو کر سزا حاصل کر کے اللہ کو راضی کرنا انہوں نے ضروری جانا۔ جان جائے تو جائے، لیکن یہ جرم اور پاپ دھل جائے۔ ایک غلطی کے بعد جن کی کیفیت یہ تھی، مرد تو مرد، عورتیں نبی کریم السلام کے دربار میں آنے والی خاتون آئی، قوم کے مردوں کے لیے بھی وصیت ہے، آپ مرد کہلاتے ہو، اپنے آپ کو مرد ایسے نہیں کہتے، مرد اللہ والے ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ والے ایمان والے ہوا کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے دوسری خاتون نبی کریم السلام کے دربار میں آئی، حاضر ہوئی اور آ کے یہی جملے تغفر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، اللہ کے رسول مجھے صدا دلوا دیجیے، اللہ کے رسول مجھے رجم کروا دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا معاملات کو جان گئے، ممکن ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور ورنہ ابھی اگر آپ کو رجم کیا جائے گا بچہ بھی مارا جائے گا، واپس چلی جاؤ۔ جو بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، حدیث میں آتا ہے وہ پھر آئی۔ کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا؟ کم سے کم 2-4 مہینے تو گزر ہی گئے ہوں گے۔ جب واپس آئی بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف دیکھا، آپ تو بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، کہ ان شفقتوں اور مہربانیوں کو تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اب آپ نے ان میں سے معصوم سے بچے کو دیکھا، ذہن میں خیال آیا کہ ان کی تربیت کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے نا، اس کو پھر لے آنا۔ جب روٹی کھانے لگے تو حدیث میں آتا ہے تو وہ ماں کافی دنوں کے بعد آئی۔ وہ جب بچہ روٹی کھانے کی عمر کو پہنچ گیا، کتنے عرصے میں؟ ویسے کہیں کہ 2.5 سال 3 سال 3 سال کے بعد وہ خاتون آئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ بچہ بھی لائی ہے، اس بچے کو روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دیے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات ہی ذہن سے اتر گئی، اتنا ٹائم گزر چکا ہے۔ وہی جملے اللہ کے رسول مجھے پاک کرے، پھر اس نے تفصیل بتائی، میں وہ خاتون ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں آئی تھی، آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ اللہ کے رسول بچہ پیدا ہوا تھا، میں پھر آئی تھی، آپ نے پھر واپس کر دیا۔ آپ نے کہا جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تب آنا۔ اللہ کے رسول اب یہ بڑا ہو گیا، روٹی کھانے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اب میں اس کو لے آئی ہوں، اب ذرا مجھے رجم کیجیے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے روانہ فرمایا جاؤ اس کو رجم کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ایمان والے وہ ہوتے ہیں سال ہر سال گزر جائے گناہ نہیں بھولتے،
ہم وہ لوگ ہیں فجر پڑی صبح کو بھول گئے، فجر چھوڑی صبح کو بھول گئے، ظہر چھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بھول گئے۔ بھولنا تو کیا، ہم تو گناہ کے اوپر گناہ کیے جاتے ہیں، ان گناہوں کو کسی قطار میں شامل ہی نہیں کرتے۔ جو محمد کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے، جو ایمان کے راستے پہ اس طرح چل گئے، اللہ نے ان کے چلنے کو قیامت کی صبح تک ایک مثال قرار دے دیا۔ ان کی شخصیات کو پڑھتے ہیں، ان کے حالات کو پڑھتے ہیں، زندگیوں کو پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ ایمان والے وہ تھے کہ سال ہر سال گزر جاتے، ایک گناہ نہیں بھولتا تھا، اور اس کے بعد دیکھیں گناہوں کے بعد بہادر نہیں ہوتے تھے، غلطی ہو جایا کرتی تھی تو توبہ کرتے تھے۔ ان باتوں کو غور کریں، انبیاء کو دیکھیں، اصحاب کو دیکھیں، آگے دیکھتے جائیے۔ یہ سارے لوگ اپنی ان اداؤں کے ذریعے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ توبہ ضروری ہے، دربار ربانی کی طرف رجوع کرنا یہ ضروری ہے۔ ذرا زبان حال سے ان کے واقعات بتاتے ہیں کہ ان اداؤں کو بہترین انجام کو پانے کے لیے، بہترین منازل پانے کے لیے اللہ کے پیارے نبی بھی اس صبح کو ہم جانتے ہیں۔ ساتھی متوجہ ہو جائیں، تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ قرآن و حدیث میں اس کی روشنی میں مختصراً کہ توبہ کہتے کسے ہیں، پھر اس سے اگلی بات کہ توبہ کتنی اہم ہے۔ صحاب نیک صالحین سارے توبہ بار بار اللہ کی در کی طرف رجوع کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے آپ کے لیے نصیحتیں ہیں کہ اس چیز کو سمجھیں، اور اسی کے ساتھ اس چیز کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ یہ کتنا اہم کام ہے، یہ کتنی ایک اہم، مسلمان کو بار بار اللہ کی در کی طرف رجوع کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ ان ساری حقیقتوں کے بعد پھر بھی کوئی توبہ نہ کرے، جو اللہ کی در کی طرف توبہ نہیں کرتا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم لوگ ہیں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ ظالم اسے ہی کہتے ہیں جو سر عام شہروں میں بندے مارتا پھرے، زیادتیاں کرتا پھرے، ظلم کرتا پھرے، لیکن اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس بندے کو بھی ظالم کہا جو توبہ نہیں کرتا۔ بلکہ قرآن و سنت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ توبہ نہیں کرتا نا، ایسے بندوں کے دل کالے ہو چکے ہیں۔ سنن ترمذی کے اندر ابواب التفسیر کے اندر سورہ مطففین کی تفسیر بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب ایک غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک نقطہ سا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا، غلطی کے اوپر غلطی، غلطی کے اوپر غلطی، گناہ کے اوپر گناہ، تو آخر وہ پورا دل اس کا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ توبہ کرو، یہ نبیوں کے ہاں ضروری ہے، نیک صالحین کے ہاں ضروری ہے۔ جو نہیں کرتے فرمائیے ظالم لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے دل سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو اگر دیکھا جائے نا آج ہماری اصلاح نہیں ہوتی تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے گناہوں سے یاری لگا دی، جو کہ ہمیں توبہ سے یاری لگانی چاہیے تھی۔ کہ فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتے، گناہوں پہ ہمیشگی کرتے، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ مسند احمد کے اندر سنن ابو سعید کی حدیث میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وَوَيْلٌ لِّلْمُصِرِّينَ الَّذِينَ يُصِرُّونَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ لوگ جو توبہ نہیں کرتے، گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ بلکہ قرآن حکیم نے جو نقشہ کے جان جو تذکرہ بیان فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتے، گناہوں پہ ہمیشگی کرتے، ایسے لوگ تو جہنمی لوگ ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے جو یہاں جہنمیوں کے اوصاف بیان کیے، فرمایا کہ یہ وہ ہے جو توبہ نہیں کرتے۔ یہ توبہ نہ کرنا، گناہوں سے چمٹے رہنا، اپنی سستیوں، اپنی غفلتوں، اپنی کاہلیوں، ان غاروں میں پڑے رہنا، نہ بدلنا اپنے آپ کو، ان تقاریر، ان خطبوں، ان جلسوں، ان بیانات کو محض سننے سنانے کی حد تک محدود رکھنا۔ جب یہ چیز آ جائیں تو فرمایا یہ بڑی احمقی ہے، ایسے لوگ انتہائی ناکام و نامراد ہیں۔ ان ناکامیوں، نامرادیوں سے نکل کے انبیاء کے راستے پہ اگر کوئی چلنا چاہتا ہے، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، کامیابیاں پانا چاہتا ہے، تو وہ یہ ہے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اس کو چاہیے کہ اللہ کے در کی طرف آ جائے۔ تو آج میں اور آپ ان ساری باتوں کو اہمیت دیتے ہوئے
قرآن و سنت کی باتوں کو قدردانی کی نظر سے دیکھتے ہوئے آج ہم تہیہ کریں گے انشاءاللہ آج ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، غفلتوں سے، سستیوں سے، جتنے وہ معاملات کے جن سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، ہم ان سے سچی توبہ کر کے انشاءاللہ ہم اپنی باقی زندگی اللہ رسول کے حکموں کے مطابق بسر کریں گے۔ یقین جانے اگر ہم اس راستے پہ چل جائیں تو صرف اس مجلس کی حاضری کا مقصد نہیں بلکہ اسے سمجھیں کہ زندگی کا مقصد مل گیا۔ اگر آج ہم نے توبہ کر کے اپنے زندگی کے باقی ایام کو اللہ کی راہ پر، اللہ کے راستے پر چلانے کا عزم ابتدا کیا، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں اپنے طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔